مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت اہم اور خاص بات جس کے تعلق سے ہم بات کریں گے. عزیزو، آج ایک بہت خاص قسم کا ٹاپک ہے جس پر مسیحی غور کرتے ہیں، اور زیادہ تر مسیحی، اور میں یہ کہوں گا کہ شاید 90%، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک اندازہ ہے، تو اندازہ 90% جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں جس تعلق سے آج ہم شیئر کرنے لگے. اور عزیزو، یہ بات ہے کہ لوگ ہم سے عداوت کیوں رکھتے ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. لوگ ہم سے کیوں جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی تھی، آپ اپنے گھر میں بہت نارمل زندگی گزار رہے تھے. آپ شاید کام کرتے تھے، آپ ایک گھر میں اچھے کمانے والے تھے. لوگ جو تھے وہ آپ کی فیملی بہت پیار کرتی تھی، اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا آپ کا اور آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ. لیکن جیسے ہی آپ نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی دی، اچانک سے سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے دشمن بن گئے. اب یہ دشمن کیسے بن گئے یہ ہم دیکھیں گے، اور یہ عداوت کیسے آ گئی یہ بھی ہمیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا اور کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کو اپنی زندگی خالص طور سے خدا کو دے دیتے ہیں، جب اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کو دے دیتے ہیں، اور آپ کے خاندان میں باقی لوگ اگر خدا کے ساتھ نہیں، تو عزیزو یہ بات طے ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی مکمل دوستی نہیں ہو سکتی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جب خدا کے کلام کے خلاف کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں عادت ہے اور ان کے لیے بالکل نارمل ہے، تو آپ انہیں کہیں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اور جب آپ یہ بات کریں گے عزیزو، تو اس کے بعد جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی کریکشن کو قبول نہیں کرتے. اور ایک اور بات، مسیحیوں کے علاوہ جو سیکولر لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی نہیں دی، ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انکسار ہوتے ہیں، جو ہمبل ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ مغروری بہت کم پائی جاتی ہے. لیکن زیادہ تر لوگ مغرور ہوتے ہیں، اور مغرور لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ ہٹ درمی پر اترے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنتے. اور یہ دور تو وہ دور جا رہا ہے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آخری دنیا میں لوگ جو ہے وہ ڈھیٹ ہوں گے، ہٹ درم ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان، ان کے اندر طبعی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کے اندر ایک دوسرے کا کوئی احساس نہیں ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے اس دور کے تعلق سے. اگر آپ کا سامنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو عزیزو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ کو اگر دعا کرنی ہے تو پہلے اپنے لیے کرنی ہے. اگر آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے دوست، یا ہو سکتا ہے آپ کے چرچ ہی میں لوگ آپ کے خلاف ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خدا میں گہرے ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ جسمانی ہیں. عزیزو، جو شخص آپ کے ساتھ جھگڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے، اس بات کو سمجھ جائے کہ وہ جسمانی ذہنیت رکھتا ہے. کلام مقدس کیا ہمیں بتاتا ہے کہ روح اور جسم جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ جسمانی جو رویہ ہے، جسمانی ذہنیت فرق ہے، اور روحانی ذہنیت جو ہے بالکل فرق ہے. جسم جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، روح جو ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے. جسم جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بدن کو جو ہے ہر وقت آرام سکون میں، اور ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں میں پرومیننٹ کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھائیں کہ ہم کچھ ہے، جبکہ روح جو ہے وہ اس طرح کا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں کرتا. یہ روح کہاں سے آیا؟ یہ خدا کا روح ہے، اور یہ یسوع مسیح کی طرف سے صادر ہوا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح باوجود خدا ہونے کے، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انکسار کیا، اس نے حلیم کیا، اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ اس نے خادم کی سی صورت اختیار کی. میں نے ایک بہت خوبصورت بات ایک خادم سے سیکھی، اور وہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو ستائیں اور آپ ڈسکریج ہوں،
سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھا لے. اور اس خادم نے جو بہت میرے لیے باعزت ہے، بلکہ خدا کا خادم بھی باعزت ہے، اور بہت خوبصورت انہوں نے بات سکھائی. انہوں نے کہا کہ ثاقب، آپ کوشش کرو کہ جب بھی آپ کے ارد گرد سچویشن کوئی بھی رانگ ہو، غلط ہو، حالات جو ہیں وہ اچھے نہ ہو، تو اس سچویشن کو، اس صورتحال کو، ان حالات کو اپنے اندر نہ آنے دو. سب سے پہلا یہ کام کریں. کیونکہ اگر آپ حالات کو، سچویشن کو اپنے اندر آنے دیں گے تو آپ انہیں اجازت دیں گے کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے. اور جب وہ آپ پر حاوی ہو جائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں، آپ اپنے آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. پھر آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے. ضروری ہے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، اپنے آپ کو قائم کریں، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو قائم کرنا. ایک بات تو طے ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں تو ہمارا ستایا جانا ضروری ہے. کیونکہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اور یہ آیت ہے، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں. اگر آپ میں سے کوئی جاننا چاہے تو پھر مجھے ان باکس کر سکتے ہیں آپ، تو میں ضرور اس کا حوالہ جو ہے وہ دیکھ کے آپ کو جواب دے دوں گا. لیکن وہاں پر لکھا ہے، جو آیت مجھے یاد ہے وہ لکھا ہے کہ جتنے دینداری کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. یعنی کہ جو کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو یسوع کو فالو کرنا چاہتے ہیں، جو یہ بات چاہتے ہیں کہ وہ خدا کو فالو کرے، تو عزیزو یاد رکھیں وہ سب ستائے جائیں گے. اب آپ یہ بات کہیں گے بھائی آپ جب ستائے جاتے ہیں، تو جب ہم ستائے جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کئی دفعہ تو ہم ڈسکریج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. عزیزو یہ تب ہوتا ہے جب آپ روح کو موقع نہیں دیتے. اب میں آپ کو بہت زندہ اور بڑی پرفیکٹ مثال دینے لگا ہوں، جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ستایا جانا ہمارے لیے بابرکت ہے، اور ہم اس میں سے بڑے آرام سے گزر سکتے ہیں. اور یہ لازم ہے، یہ مت سوچے کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یہ لازم ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. وہ مثال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے. خداوند یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اپنے منہ پر تھکوایا، انہوں نے تماچے کھائے، اب ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کو صلیب پر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکیں گے، پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. اور اگر آپ ان کی باقی اس سے پہلے کی لائف دیکھیں، جتنی اناجیل ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ اس کے اناجیل میں جو لکھا ہے اس سے بھی بڑھ کر یسوع مسیح نے برداشت کیا ہوگا. کیونکہ اناجیل میں تو کچھ ایک واقعات لکھے ہیں، اور یسوع مسیح کی تو ایک پوری عمر تھی، اور یہ پوری عمر جو ہے وہ اناجیل میں نہیں لکھی ہے. تو ان میں جو واقعات لکھے گئے آپ سب دیکھتے ہیں، ہم سب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ پر یسوع نے بہت چیزوں کو برداشت کیا. لیکن ایک بات ہے عزیزو، اگر آپ کہیں پر بھی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ پرابلم لوگ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں، تو عزیزو یاد ہم نے یہ رکھنا ہے، سب سے پہلے ہم نے خدا کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے روح کے ساتھ جڑے رہنا. جیسے یسوع جڑا رہا، یسوع خدا کے ساتھ جڑا رہا. یسوع جو ہے وہ خود خدا ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو خالی کر کے وہ باپ کے ساتھ جڑا رہا، اور اس نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ ہم ایک انسان جو ہے وہ جب اس کے اندر خدا کا روح موجود ہوتا ہے، جب وہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، مضبوط تعلق میں ہوتا ہے، تو وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو یسوع نے برداشت کیا، جیسے صلیب پر اپنی جان دی، ہمیں بھی وہ دینی ہے. لیکن آج روحانی طور پر ہمیں اپنی واقعی صلیبیں اٹھانی ہے. جسمانی طور پر جو جتنی اسٹرگل تھی وہ یسوع نے ختم کر دی ہے، لیکن روحانی طور پر ہمیں اپنی صلیبیں اٹھانی ہے، اور یہ صلیب اٹھانا تکلیف برداشت کرنا ہی ہے. کیا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ستا رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، خداوند میری مدد کر. اور عزیزو جب بھی لوگ آپ کو ستاتے ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے اب لوگوں پر خدا کی محبت کو ظاہر کریں. کیونکہ عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں گے تو یا ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، تو عزیزو اور جو ان کا بیہیویئر، جو ان کا رویہ تاریکی کا ہے، جب اس میں ہم روشنی کی مانند چمکیں گے تو پھر ہی ہم خدا کے بیٹے کہلائیں گے. کیونکہ ہم اگر روشنی ہے اور ہمارے خلاف تاریکی آ رہی تو پھر ہمیں چمکنا ہی ہے، اور تاریکی نہیں آئے گی تو ہماری چمک کا کیسے پتہ لگے گا. اور ایک اور بات،
اگر آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو پریشان ہو کر مت بیٹھ جائیں. آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ آزمائش میں گر جاتے ہیں، آپ فیل ہو جاتے ہیں، پریشان مت ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اس میں انکریج ہو کے بیٹھ جائیں کہ میں تو ایسے کرتا ہی رہوں گا تو کوئی بات نہیں. یہ بات نہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ فیل ہوئے ہیں، آپ گر گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا اور وہ آپ کو چھوڑے رہے گا. اٹھ کھڑے ہوں اور دوبارہ سے خدا کے حضور جائیں، اقرار کریں جہاں پر آپ نے غلطی کی، اور خدا سے مدد مانگیں، اس کے روح سے مدد مانگیں. خدا ان میری مدد کر تاکہ میں آپ کے کلام کے مطابق چل سکوں جیسے آپ چاہتے ہیں. اور عزیزو، یسوع مسیح نے ایک بہت اہم بات بتائی، اور یہ بہت اہم وجہ بنتی ہے ہمارے ستائے جانے کی. یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتی ہے، تمہیں ویسے نہیں کہتی جیسے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ عداوت رکھتی ہے، کیونکہ میں دنیا کے کاموں پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں. جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، کلام مقدس کے مطابق نہیں کر رہے، تو اگر یہ لوگ روحانی نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں. یہ اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں، یہ ہوتے نہیں ہیں. کیسے؟ وہ اس طرح سے کیونکہ ان کے اندر کہیں بھی آپ کو مسیح نظر نہیں آئے گا. یہ سالوں سال جو ہے کبھی بھی کریکشن کو نہیں لیتے ہیں. یہ جہاں سے کریکشن آتی ہے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں. اگر کوئی چرچ ایسا ہے جہاں پر ان کو کریکٹ کیا جا رہا ہے، ایسے چرچ میں یہ جاتے ہیں جہاں پر ان کی کریکشن کی جا رہی ہے، ان کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے آپ یہاں پر غلط کر رہے ہیں، تو وہ چرچ چھوڑ دیں گے لیکن اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے. فیملی ممبر میں اگر کوئی بلیور ہے، وہ ان کی جو ہے وہ درستگی کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ عزیزو بہت سے لوگ آ کر جو ایماندار ہیں ان میں لوگوں کو میں نہیں کہتے سنا کہ آپ ہمیں کیوں بتاتے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے. تو عزیزو اگر کوئی ایماندار آپ کو بتا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ غلطی آپ کے اندر تھی یا نہیں تھی، آپ کا رویہ کیسا، آپ کیا اس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں اگر آپ کا رویہ رانگ ہے. آپ کے اندر پھر ابھی تک مسیح زندہ نہیں ہوا. عزیزو کلام مقدس میں لکھا میں سب کچھ سہنا. ہو سکتا ہے وہ بات جو آپ کو ایماندار بتا رہا ہے شاید اس کو غلطی لگ گئی ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کہاں سے یہ اتھارٹی آ گئی، وہ کیسے ہمیں بتا سکتا ہے، یہ تو ہمارے استادوں کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے. یہ چیزوں آپ کی اپنی بنائی ہوئی چوائس ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ. اگر کوئی ہمیں بے قاعدہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کلام مقدس کے مطابق نہیں چل رہا، تو پھر ہم نے اس کے سمجھانا ہے. ہاں، ہم نے زبردستی نہیں کرنی، ہم نے اس کی چوائس پہ اس کو چھوڑ دینا. اس کو بتانا ضرور ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر جو اب آپ اس کو ایک دفعہ بتا دیں گے اس شخص کو، اس بھائی یا بہن کو کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اگر اس نے سنا ہے تو وہ اپنی زندگی میں درست ہو جائے گا، خدا کی برکات کا ایکسپیرینس کرے گا. اور اگر اس نے نہیں سنا ہے عزیزو، تو پھر وہ ٹھوکر کھائے گا اور وہ شاید نقصان بھی اٹھا سکتا ہے اپنی زندگی میں، اور شاید بڑا نقصان اٹھائے، کیونکہ اگر وہ نہیں سنے گا. سو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، ہم نے ستائے جانے سے پریشان نہیں ہونا. ایک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. نئے عہد نامے میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں ہے. اور یہاں لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی. دنیا کے لوگ، دنیاوی ذہن رکھنے والے، آپ کو ایماندار بھی ایسے ملیں گے جو دنیاوی ذہن رکھنے والے. سو یہ دنیا کے ہی ہیں، کیونکہ ذہنیت تو بتاتی ہے کہ ہم کہاں کے ہیں. اگر ہماری ذہنیت ہی کلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم خدا کے نہیں ہیں. یہ ٹائٹل اگر آپ کے پاس بلیور ہونے کا ہے، یا آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی اس کے بعد یہ تھوڑی خدا نے کہا ہے کہ آپ جیسے مرضی چلتے رہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ آپ ایک دوہری زندگی گزارے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ آپ نہیں کر سکتے. اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. جو بات میں نے تم سے کہی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. یہ دیکھیں، یہ بات طے ہے. اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ
وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ عذر کا مطلب ہے بہانہ۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہیں ٹھہرتے، مگر اب انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو کہ جو ان کی شریعت میں لکھا ہے، انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ آمین۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عداوت سے کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسکریج مت کریں یا لوگوں سے دور مت ہو جائیں۔ کرنے دے، وہ کتنا آپ کو ستا لیں گے، آپ مضبوط ہو ان کے خلاف۔ اور میں نے دیکھا ایمانداروں کو وہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس لگاتے ہیں، اگر ستانے والے جو ہے ان کے اپنے گھر والے ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے جو ہے ان کی وائف ہے، ان کا ہسبینڈ ہے، تو ڈسکریج ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف طرح کی سٹیٹمنٹس ایون فیس بک پہ لگاتے ہیں۔ مختلف طرح کے میڈیمز جو انٹرنیٹ کے دیے اس دور میں ہمیں حاصل ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ شاید وہ یہاں پر پڑھ لے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ ضرور اسے استعمال کریں، لیکن ہماری سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان لوگوں کو جنہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی زندگی میں اور ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈز بنے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں کلے بنے ہوئے ہیں، اور یہ کلے دعاؤں سے ٹوٹیں گے، اور پھر کلام مقدس ان کی مدد کرے گا۔ دعا کی ضرورت ہے عزیزو۔ اسی لیے لکھا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو عزیزو آپ دیکھیں گے آپ کو ستایا جانا جو ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دکھ تو محسوس ہوگا، کیونکہ ہمارے جذبات ہیں اور خدا انہیں بھی شفا دیتا ہے، انہیں بھی مضبوط کرتا ہے، لیکن آپ خدا کی خوشی سے اور خدا کے اطمینان سے بڑھ جائیں گے، آپ روحانی طور پر آگے بڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام مقدس میں بھی ہم نے پڑھا، یسوع مسیح نے کہا کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ مثال لیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے مالک ہیں، اور وہ ہیں بھی، اور ہم ان کے نوکر ہیں اور ہیں بھی، تو عزیزو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم سے بڑا جو ہمارا باس ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے یہ سہا تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی سہنا پڑے گا، لیکن جیسے اس نے سہا ویسے ہم سہ سکتے ہیں۔ آج سے اس بات کا فیصلہ کریں، آپ ڈسکریج نہیں ہوں گے، آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اس کو ٹھوکر کھانا کہتے ہیں۔ انگلش بائبل میں اس کا جو میننگ ٹھوکر کھانے کا مطلب وہ گر جانا، وہ اس کا میننگ دیا گیا۔ سب مت گرے، حالانکہ کلام مقدس میں لکھا ہے صادق 7 دفعہ گرے گا، خدا اسے اٹھا کر کرے گا۔ اگر آپ گر بھی پڑے پھر بھی ڈسکریج نہ ہو، توبہ کریں، دوبارہ سے شروع کریں، وہیں سے شروع کریں۔ اگر آپ کے ارد گرد اتنے زیادہ ستانے والے تو اتنی ہی زیادہ دعا کریں، کیونکہ یہ جو ستانے والے یہ تو بالکل ایک مصیبت کی طرح ہے، اور کلام مقدس میں لکھا جو مصیبت میں ہو وہ دعا کرے۔ اور جو ایماندار آپ سمجھتے ہیں جو مضبوط ہیں، آپ سے زیادہ مضبوط ہیں یا آپ کے ہم فیت ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اکیلے مت لڑتے رہیں، کلیسیا کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کریں تاکہ وہ لوگ آزاد ہوں، انہیں چھوڑ مت دیں، انہیں نکال مت دیں۔ ہاں ایک بات ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ لمبی رفاقتیں مت رکھیں، ان کے ساتھ بڑی بڑی محفلیں نہ سجائیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں چاہے آپ کے بہت نزدیکی رشتہ داری میں بلڈ ریلیشن بھی ہے، یہ کبھی بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ انہیں محبت ضرور کریں، ان کے لیے جان دینے کے لیے ہم تیار رہیں، لیکن ان کے ساتھ رفاقت نہ رکھیں، کیونکہ ہمارا ذہن ان کے جیسا نہیں، بلکہ انہیں اپنی روحانی محفلوں میں بنائیں، اپنی محفلوں میں انہیں بلا کر، تو جہاں جیسے کہ آپ نے کوئی اگر میٹنگ رکھی ہے اپنے گھر میں، کہیں پر کسی بھی جگہ پر روحانی محفلیں سجی ہے، انہیں انوائٹ کریں، انہیں بلائیں، تاکہ وہ خدا کے ٹیسٹ کو جو ہے وہ لینا شروع کریں، اور اپنی زندگی سے عزیزو جب ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نہ صرف جو ہے وہ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کے کلام کو پورا کریں، بلکہ اس بات سے بھی خدا کے نام کو جلال مل رہا ہوتا ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، اور یہ ایسے برداشت نہیں ہوتا، یہ سپر نیچرل ہے، مافوقل فطرت ہے، یہ روح ہمیں طاقت دیتا ہے، اکیلے سے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ آج ڈسکریجڈ ہیں، اگر آپ کو آج ہی کسی نے ستایا، لیکن روز آپ کو لوگ ایسے ستاتے ہیں، آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کے اپنے، آپ ہی کے بہت قریبی، تو عزیزو سب سے پہلے انہیں معاف کریں، اگر آپ ہرٹ ہیں انہیں معاف کریں۔
سب سے جب آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا، تو پھر آپ ان کے لیے بھی دعا کریں گے. آپ کے ڈسکریج ہونے سے کوئی بھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن آپ کے دعا کرنے سے اور قائم ہونے سے یہ لوگ تبدیل ہو. اور خاص طور پر جب آپ ایسے لوگوں کی خدا کی طاقت سے برداشت کرتے ہیں تو عزیزو یاد رکھیں آپ لوگوں کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یسوع ہی یہ برداشت کر سکتا ہے. سو عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا کلام جو ہماری زندگیوں میں باعث برکت ہوا ہے. اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے، اسے ضرور شیئر کریں، خدا کی آواز کو اور دوسروں تک جانے دیں. سو اگر آپ کوئی کامنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. سو خدا آج کے میسج کی وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل. بائے.